آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. آج میرے ساتھ ہیں پروفیسر عقیل احمد صاحب. شیخ عقیل احمد صاحب، آپ NCPL کے ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹرشپ میں آپ نے NCPL کو اچھے سے سمجھا اور اس کے کاموں کو دیکھا ہے. ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ NCPL کن کاموں پر فوکس کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا NCPL یعنی نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اردو لینگویج کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. اور NCPL میں جتنی اسکیمیں چلائی جاتی ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ اردو زبان کا فروغ ہو. تو اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمارے پاس جو خاص اسکیمیں ہیں ان میں سے ہم ڈسٹینس ایجوکیشن کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ڈسٹینس ایجوکیشن کے تحت پورے ہندوستان میں اردو، فارسی اور عربی پڑھانے کے لیے ہم سینٹر دیتے ہیں NGOs کو یا انسٹیٹیوشنز کو. اور ہمارے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں سینٹرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر، جہاں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی شخص اردو زبان سیکھ سکتا ہے، اردو زبان پڑھ سکتا ہے، اردو زبان کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارے ہزاروں سینٹرز ہیں تو ان ہزاروں سینٹرز پہ لاکھوں بچے ہر سال اردو سیکھتے ہیں اور اردو سیکھ کر ایگزام دیتے ہیں اور ایگزام میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. ان تمام سینٹرز پہ ہزاروں ٹیچرز جو اساتذہ کو نوکری بھی ہم دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، جس سے کہا جائے کہ ایک طرح سے ہم نے روزگار فراہم کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کعبہ MDT-P، یعنی ایک کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تعلیم بھی ہم دیتے ہیں، جس میں کمپیوٹر کورس پورے ہندوستان میں کرانے کے لیے ہمارے پاس لگ بھگ 600 سینٹرز ہیں. اور ان سینٹرز کے اوپر کمپیوٹر کی ابتدائی تعلیم اور خاص طور پہ اردو سافٹ ویئر کی تعلیم ہم ان سینٹرز پہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر بچے کو اردو زبان سیکھنا کمپلسری ہے، ضروری ہے. تو دو طرح کا سلیبس چلتا ہے، ایک کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور دوسرا اردو سے ریلیٹڈ. تو اس میں بھی پورے ہندوستان میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے اردو لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اردو سافٹ ویئر بھی سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر میں بھی اسکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جس سے ان کو فوراً نوکری لگ جاتی ہے. اور اس کمپیوٹر سینٹر میں بھی ہم 3 اساتذہ، ہر سینٹر پہ 3 اساتذہ کو پیسے دیتے ہیں، سیلری دیتے ہیں لگ بھگ 20-20 ہزار روپے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم نے روزگار جنریٹ کیا ہے، جس میں جو پڑھے لکھے لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سینٹر کے بچے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ خود کا اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں، اپنا دکان، اپنا شاپ لے لیتے ہیں، وہاں ڈاکومنٹیشن کا کام کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے کشمیر کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ بچے ادھر ادھر کے کاموں میں، تخریبی کاموں میں بہت زیادہ ملوث رہتے ہیں. تو ان میں سے بے شمار بچے جنہوں نے کمپیوٹر سیکھ لی ہے، وہ اب پتھر بازی کے بجائے انہوں نے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر یونیورسٹی گیٹ کے پاس، کہیں ریلوے کے پاس، کہیں کسی دفتر کے آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے شاپس لے کر کے وہاں ڈاکومنٹیشن کا کام کرتے ہیں، ٹکٹنگ کا کام کرتے ہیں، جس سے
وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. تو ایک یہ بھی ہم کرتے ہیں. کشمیر کی بات آئی تو کشمیر میں پیپر میشی کا بھی ہم 5 سینٹر چلاتے ہیں. پیپر میشی جس میں جو اخبارات ہوتے ہیں ان اخبارات کو ری سائیکلنگ کر کے ہم ڈیکوریشن کے بہت بہتر آئٹمس بنواتے ہیں جن میں پاس ہونے کے بعد، اور اس میں ایڈمیشن جو لیتے ہیں اس میں زیادہ تر غریب لڑکیاں لیتی ہیں اور بہت کم پڑھی لکھی لڑکیاں لیتی ہیں. انہیں ہم اردو بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں ہم ٹریننگ دیتے ہیں ڈیکوریٹو آئٹمس بنانے کی. اور جب یہاں سے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ خود بھی اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں، یا ان کو پیپر میشی کے کسی فیکٹری میں ان کو نوکری بھی مل جاتی ہے. جی، تو ایک کام تو یہ ہوا کہ آپ کمپیوٹر لرننگ اور اردو لرننگ کے لیے کام کرتے ہیں. جی، اس کے علاوہ آپ صحافیوں کو ٹرین کرنے کا بھی کوئی پروگرام رکھتے ہیں؟ جو ہمارے صحافی ہیں ان صحافیوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہم سال میں 1 یا 2 ہم وہ ورکشاپ کرتے ہیں جو تقریباً 5 دن یا 1 ہفتے تک چلتا ہے. اس میں مختلف ریسورس پرسن آتے ہیں مختلف علاقوں سے اور وہ ٹرین کرتے ہیں کہ ایک صحافی کو کس طرح سے صحافت میں اترنا چاہیے اور صحافتی جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس کو جاری رکھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کا ادارہ مدارس کے طلباء کو ٹیچرز کے طور پہ ٹرینڈ بھی کرتا ہے. جی ہاں، جو مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہم ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ان بچوں کو کمپیوٹر لرننگ کورس میں ہم زیادہ سے زیادہ انوالو کرتے ہیں. اور مدرس کے جو سربراہ ہیں ہم نے ان کی میٹنگ بھی کی ہے اور ان سے بات چیت کی ہے کہ کس طرح سے ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے. بلکہ میرے آنے والے فیوچر میں یہ بھی پروگرام ہے کہ جو مدرسے کے بچے ہیں جو حفظ کر لیتے ہیں لیکن حفظ کرنے پہ ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ایسے بچوں کو بلا کر کے اور ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی ٹریننگ دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ آج کل روبوٹ کا زمانہ ہے. آج کل یہ جو آج کل وار میں بہت زیادہ چلا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جو ایران نے ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی ہم ان بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور ان کو اس لائق بنا سکتے ہیں کہ وہ کمپٹیٹیو زمانے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں، سب سے آگے رہیں اور وہ تعمیری کام کر سکیں. اسکول کے اندر اساتذہ کی بہت کمی ہے، تو کیا ان کو ٹیچر ٹریننگ کی بھی کوئی آپ کی اسکیم ہے؟ جی، میں نے کشمیر میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں تو عام طور پہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ اردو میں ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں. وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر کو اردو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے. تو ہم ایسے ٹیچروں کا ورکشاپ کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں کشمیر کے اندر، اور جہاں جہاں سے ڈیمانڈ آتا ہے وہاں ہم ٹیچرز ٹریننگ کا کورس چلاتے ہیں اور ان کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو اردو پڑھائیں اور اردو پڑھاتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھیں. تو یہ بھی ہم کام کرتے ہیں. ایک چیز اور معلوم ہوئی تھی کہ آپ کے یہاں ڈائریکٹری اور ڈکشنری بنانے کا بھی کام شروع ہوا تھا. جی بالکل. تو وہ کس مرحلے میں اور کون کون سے آپ کے پروجیکٹس ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارے یہاں سے بہت سارے انسائکلوپیڈیا، بہت ساری ڈکشنریوں پہ کام ہوئے ہیں اور وہ ڈکشنریاں چھپ کر کے منظر عام پہ آ چکی ہیں اور ابھی بھی جب ضرورت پڑے گی تو ہم کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے داستانوں پہ ایک پروجیکٹ چلایا تھا اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے. داستان نایاب ہے پورے ہندوستان میں، کہیں پہ ملتی نہیں ہے. کسی کے پرسنل لائبریری میں ہو تو ہو، لیکن عام لائبریریوں کے اندر داستان اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے اس کو بھی ایڈٹ کروانا، پھر اس کو ری پبلش کروانے کا کام ہم نے شروع کیا ہے. کچھ داستانیں پبلش بھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، ہندوستان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو نایاب ہیں، جو کہیں پہ ملتی نہیں ہیں. کلاسیکل لیول کی جو کتابیں ہیں ہم انہیں بھی پبلش کرواتے ہیں
اور انہیں پبلش کروا کر کے ہم قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف اردو ادب سے ریلیٹڈ ہی نہیں بلکہ جتنے علوم و فنون ہیں، جتنے طرح کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں سے ریلیٹڈ، تمام علوم و فنون سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں ان کا ہم اردو میں ترجمہ کراتے ہیں اور اردو پڑھنے والوں تک ان کے گھر گھر پہنچاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک گشتی بس بھی ہے. اس بس کا یہی کام ہے کہ ہماری ہر طرح کی کتابوں کو اس بس میں رکھ کر کے ہم پورے ہندوستان میں وہ بس چلتی ہے اور ہر اس علاقے میں جاتی ہے جہاں اردو پڑھنے والے بولنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ NCPVL کی طرف سے سبھی لوگوں کو سستے داموں میں کتابوں کو فراہم کرایا جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کتاب کے فروغ کے لیے، بک پروموشن کے لیے ہم سال میں کم سے کم ایک بار نیشنل لیول کا اردو کا ایک بڑا میلہ لگواتے ہیں، جس میں ایک میلے میں ایک جو میلہ لگاتے ہیں وہ 9 دن کا ہوتا ہے. اور اس 9 دن کے میلے میں کروڑوں روپے کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں، جس سے NCPVL کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اردو کا بھی فروغ ہوتا ہے، اردو کی کافی پبلسٹی ہوتی ہے اور پورے ہندوستان کے جو پبلشرز ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. انہیں بھی کافی ان کی کتابیں بکتی ہیں، وہ بہت خوش رہتے ہیں اور اس سے اردو کا ایک بہت بڑا پروموشن ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو اردو کی نئی بستیاں بن رہی ہیں، ان بستیوں تک پہنچنے کے لیے کیا آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ہر سال، ابھی پچھلے کورونا کی وجہ سے ہم باہر سے لوگوں کو بلا نہیں رہے ہیں، ادروائز ہر سال پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہم سیمینار بھی کرتے ہیں مختلف موضوعات پر. اور جب کورونا آیا تھا تو ہم نے بلایا تو نہیں تھا، لیکن آن لائن ہم نے انٹرنیشنل سیمینار کرایا تھا. ایک انٹرنیشنل ہم نے مشاعرہ بھی کرایا تھا، اور وہ مشاعرہ تھا جس میں ہم نے ایک شعر دیا تھا اور طرحی مشاعرہ تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس شعر کے اوپر ہم نے ایک طرحی مشاعرہ کرایا تھا جس میں پورے دنیا کے شاعر شریک ہوئے تھے. اور اسی طرح سے ہر سال کسی نہ کسی اہم موضوع پہ ہم آن لائن انٹرنیشنل سیمینار کراتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورے دنیا میں، ہندوستان سے باہر تمام ممالک میں جہاں جہاں اردو کے لوگ ہیں ان کو ہم NCPVL سے جوڑ دیں، ان کو ہم ہندوستان سے جوڑ دیں. اور ہم ایسا تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ NCPVL کے ایمبیسڈر ہیں، وہ اردو کے ایمبیسڈر ہیں، اور وہ سب کے سب بھارت کے بھی ایمبیسڈر ہیں. اور ہم اردو کو پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو زبان کو پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کی جو ملی جلی سنسکرتی ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس تہذیب کو ہم پورے دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ آپ کتابوں کے لیے گرانٹ بھی دیتے ہیں، نئی کتابیں چھپنے کے لیے. جی ہاں. اور جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کو خریدنے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، اور سیمینار اور سمپوزیم کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں. جی ہاں، وہ ہمارے پاس گرانٹس ان ایڈ کے تحت ہمارے 3 اسکیم چلتی ہیں، 3 پروگرام چلتے ہیں، جس میں جو مصنفین ہیں ان کی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، تو ان کی کتابیں اگر نہیں بکتی ہیں تو ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم بلک پرچیز کے تحت ان کی کتابیں خرید لیتے ہیں اور ہندوستان کے مختلف لائبریریز میں بھیج دیتے ہیں، تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کی کتابوں سے مستفید ہوں، وہ پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں. اسی طرح سے جو مصنفین کتابیں تو لکھ لیتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کتابیں چھپوا سکیں، تو ایسے مصنفین کے لیے ہم نے ایک اسکیم نکالا ہوا ہے گرانٹ سینیٹ کا، جس میں ہم ان کے مسودوں کے اوپر پبلش کرنے کے لیے گرانٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ہم ان کو ان کی ہمت افزائی اس طرح سے ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے NGOز ہیں، ان تمام NGOز انسٹیٹیوشنز میں سے جو لوگ سیمینار کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہم انہیں
سیمینار کے لیے بھی پیسہ دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف سینٹرل جو پلیسز ہیں، مرکزی جو جگہیں ہیں، ان کے علاوہ جو علاقائی جگہیں ہیں، جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ہم پریفر کرتے ہیں، گرانٹ دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں سیمینار ہو تاکہ اردو کی پبلسٹی ہو، اور سارے بھارت کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہماری جو سرکار ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی سرکار، وہ اردو کے فروغ کے لیے کافی کچھ کر رہی ہے۔ تو یہ بات، یہ میسج گاؤں گاؤں تک جانا چاہیے، تو ہم گاؤں لیول مشاعرے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں آپ؟ جی ہم مشاعرے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، ہم ڈرامے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، ہم سیمینار کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں۔ ایک اور چیز میری معلومات میں آئی ہے کہ آپ کچھ نئے نئے موضوعات پر کام کرانے کے لیے پروجیکٹس بھی الاٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت، ہم جس طرح سے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بہت سارے نئے نئے موضوعات پہ ریسرچ کرنے کے لیے پروجیکٹس دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، ان کو نوکری کہیں نہیں ملی ہے، وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو انگیج کرنے کے لیے، ہم نئے نئے موضوعات کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ان کو گرانٹ دیتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ 2 سال کے اندر اندر اس موضوع کے اوپر کام کر کے NCPVL میں جمع کریں۔ جب جمع کرتے ہی ہم ان کو جو ان کے پیسے ہوتے ہیں، تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی خاص موضوع جن پر آپ نے ابھی تک کوئی اچھے کام کرائے ہوں؟ بہت سارے موضوع ہیں کہ جو سارے ہی اچھے ہی ہوتے ہیں، سارے جو اگر ریسرچ کا جو موضوع ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم ریسرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ سارے ہی نئے موضوع ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موسیقی ہے، جی، ہمارے یہاں کہاوتیں ہیں، ہمارے یہاں لوک گیت ہیں، ہمارے یہاں گاؤں میں بولے جانے والی زبان ہے، شہروں کی زبان ہے، ان کو لے کر بھی کچھ کام کروایا؟ اس طرح کے موضوعات پہ ہم نے کام بھی کافی کرایا ہے، اور ہم نے کتابیں بھی پبلش کی ہیں، جیسے لوک گیت پہ ہم نے کتابیں پبلش کی ہیں، اور جو علاقائی زبانیں ہیں، ان علاقائی زبانوں کی کہانیوں کے اوپر ہم کتابیں چھاپتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی کہانیوں پہ ہم بہت ساری کتابیں چھاپتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ NCPVL کے پاس لگ بھگ 1400 ٹائٹل کی کتابیں موجود ہیں، اور ہر سال ہم 40 سے 50 مختلف ٹائٹل کے اوپر ہم کتاب پبلش کرتے رہتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور میں بچوں کے ادب پہ، بچوں کی کتابوں پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کے اندر اردو کے تئیں محبت کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ اردو کے طرف، پڑھنے کے طرف راغب ہوں۔ آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ NCERT جو کتابیں چھاپتی ہے وہ کئی بار سپلائی نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا NCERT کی کتابیں بھی آپ چھاپنا چاہیں گے یا چھاپتے ہیں؟ دیکھیں، NCERT کی کتابوں کو چھاپنے کا پرمیشن مجھے نہیں ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے NCERT، جن کا جو سلیبس سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں وہ چھاپتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ پہنچا نہیں پاتے، تو کیا اس پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے اگر کوئی خط آئے گا، مجھے آدیش دیا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، تو میں انہیں بھی پبلش کر کے اور گاؤں گاؤں تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ ہم نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں وہاں کی چیف سیکریٹری سے ملاقات کی، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اسکول لیول پہ یا ابتدائی لیول پہ اردو بچوں کو پڑھانے کا نظام قائم کریں، اور اگر کہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں ہر طرح سے اس ریاست کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے پورے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں جا کر کے، دور دراز کے علاقوں میں جا کر انٹریکشن پروگرام کیا، اور وہاں کے NGOs اور انسٹیٹیوشنز کو جمع کر کے ہم نے NCPVL کے اسکیم کی پوری جانکاری دی، تاکہ پورے ہندوستان کے لوگ NCPVL کے اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ہندوستان کے بالکل گاؤں میں، ریموٹ علاقے میں ایسے
اردو کے شاعروں، افسانہ نگاروں، ادیبوں کی پہچان کی جو بائی پروفیشن، پیشے سے وہ اردو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بس کے کنٹریکٹر تھے، کچھ ایسے تھے جو فٹ پاتھ پہ جوتے بیچا کرتے تھے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، لیکن وہ بہت اچھے ادیب تھے. ہم نے ان لوگوں کا انٹرویو نیشنل چینل پہ کروایا اور نیشنل چینل سے ان کے انٹرویوز کو ہم نے ٹیلی کاسٹ کروایا تاکہ پورے ہندوستان کے ان لوگوں کو جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو مین اسٹریم میں کبھی آ نہیں پاتے ہیں، ان کو ہم نے مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی اور ان کے ٹیلنٹ کو ہم نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے نیشنل ٹی وی کا سہارا لیا اور نیشنل ٹی وی پہ ان کے کلام کو سنوایا، ان کا انٹرویو ہم نے کروایا. یہ سب ہم نے کام کروایا ہے. عقیل صاحب، میں نے سنا تھا کہ آپ اخبارات کو یو این آئی، پی ٹی آئی اور اس طرح کی دوسری ایجنسیز سے خبریں لینے کے لیے بھی مدد دیتے ہیں، تو وہ کیا اسکیم ہے آپ کی؟ یہ ہمارے پاس ایک اسکیم تھا جس میں ہم اردو اخبارات کی ترقی کے لیے ہم ان کو مدد کرتے تھے. اردو اخبارات پہلے یو این آئی سے وہ سبسکرپشن لیتے تھے. 10,000 روپیہ سبسکرپشن فیس ہے. اس میں سے ہم 50% ہم دیتے تھے، 50% اردو اخبارات خود اپنے جیب سے سبسکرپشن کا پیسہ دیا کرتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یو این آئی سے پہلے ٹائی اپ کیا تھا. یو این آئی سے جن اخبارات نے وہ سبسکرپشن لیا تو ان اخبارات کے بدلے میں جو پیسے وہ یو این آئی کو دیتے تھے اس کا 50% میں یو این آئی کو دے دیتا تھا اور ان کو 50% ہی پیسہ دینا پڑتا تھا یو این آئی کو. ہم نے دوبارہ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے اور ہم نے انوائٹ کیا ہے اپلیکیشنز اور بھی بہت سارے جو نیوز ایجنسیز ہیں، اور ان میں سے ابھی ہم فائنلائز کرنے والے ہیں کہ اب کس کو ہمیں وہ پینل میں رکھنا ہے اور کس ایجنسی کے تھرو ہم اردو کے اخبارات کے سبسکرپشن 50% سبسکرپشن ہم دیں گے. اس میں اپلائی کب کرواتے ہیں؟ اپلائی جو نیوز ایجنسیز نے کی ہوئی ہیں، بہت سارے نیوز ایجنسی نے کی ہوئی ہیں، اس کی شارٹ لسٹنگ بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس گورننگ کونسل نہیں ہے، اس لیے ابھی وہ بھی پینڈنگ میں ہے. جب گورننگ کونسل بن جائے گی تو ہم ایک میٹنگ کال کریں گے. میٹنگ کال کر کے ہم فائنل کریں گے کہ اس میں سے کون سی نیوز ایجنسی ایسی ہے جو ہمارے پیمانے پہ صحیح اتر رہی ہے، جو ہمارے ڈیمانڈ کو فلفل کر رہی ہے. اس ایجنسی کو اردو اخبارات کے بیہاف میں جو سبسکرپشن ہوگا ہم 50% دیں گے. کیا یہ پاسبل ہے کہ گورننگ کونسل بننے کے بعد آپ دوبارہ سے اپلیکیشن منگوائیں لوگوں سے؟ پاسبل تو ہے. اردو کونسل بننے کے بعد اگر کونسل کے ممبر یہ چاہیں گے کہ دوبارہ ایڈورٹیزمنٹ دیا جائے تو میں دوں گا، اور اگر گورننگ کونسل کے جو ممبرس ہوں گے اگر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو آپ نے پہلے دیا ہے پہلے اس پہ کام کرو، پھر آنے والے فیوچر میں ہم دیں گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جس پہ ہم نے کام کر لیا ہے پہلے اس کو فائنلائز کرتے ہیں، پھر 1-2 سال 3 سال کے بعد ہم دوبارہ ایڈورٹیزمنٹ دیں گے. اس میں کوئی نئے اگر ایجنسی آ گئی ہے تو ہم اس کو بھی موقع دیں گے اپلائی کرنے کے لیے، اور پھر کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں. ایک غلط فہمی یا ایک انفارمیشن اس وقت گھوم رہی ہے کہ این سی پی ایل نے اس سال مسودے انوائٹ نہیں کیے، پروجیکٹ انوائٹ نہیں کیے، تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ آئندہ این سی پی ایل اپنے کاموں کو سکوڑ رہا ہے یا کم کر رہا ہے یا دائرے کو محدود کر رہا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے اس کو بند کر دے گا گورنمنٹ آف انڈیا. تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ این سی پی ایل کے پاس 4 دسمبر 2021 سے گورننگ کونسل نہیں ہے. چونکہ گورننگ کونسل ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے پچھلے سال
बल्क परचेज के लिए जो किताबें जमा की गई थीं या वो मसौदे जमा किए गए थे जिनके ऊपर हम ग्रांट्स देते हैं या सेमिनार कराने के लिए जो हम ग्रांट देते हैं एनजीओज़ वगैरह को, वो तो हमारे यहाँ जो हमारी इंटरनल कमेटी है वहाँ से पास हो चुका है, लेकिन उसका अप्रूवल हमें लेना पड़ता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चूँकि हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए उन किताबों के ऊपर या उनके मसौदों के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। फिर भी हमने कल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर स्पेशल परमिशन के लिए एक ख़त भेजा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वज़ीर तालीम हमें अपने पावर से उसको अप्रूव कर देंगे तो हम तमाम लोगों की किताबें जो जमा हैं यहाँ वो ख़रीद भी लेंगे, उनके मसौदों को पब्लिश करवाने के लिए पैसे भी देंगे, और जो सेमिनार के लिए जिन लोगों ने हमें अप्लाई किया है हम उन्हें भी पैसे देंगे, वो सेमिनार करा सकते हैं। प्रोजेक्ट जिन लोगों का जमा है हम उन्हें भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इस साल पिछले साल का अभी उस पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है, इसलिए हमने इस साल इनवाइट नहीं किया नए एप्लीकेशंस। लेकिन जैसे ही हमारी गवर्निंग काउंसिल बन जाएगी वैसे ही हम नए एप्लीकेशंस भी इनवाइट करेंगे गवर्निंग काउंसिल से परमिशन लेने के बाद। क्या उम्मीद है कि कब तक बन जाएगी गवर्निंग काउंसिल? मैं तो उम्मीद करता हूं कि एक हफ्ते में बन जाएगी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये वज़ीर तालीम के इख्तियार में है। वज़ीर तालीम अभी तक क्यों नहीं उस फाइल पे साइन किया, क्यों नहीं उन्होंने बना के भेजा, इन सवालों का जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो वज़ीर तालीम ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि वो मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उर्दू वालों के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम? उर्दू वालों से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी सब्र करें, सब्र से काम लें। उनकी जो डिमांड्स हैं वो सब पूरी होंगी, और इस बात को वो अपने दिमाग से निकाल दें कि ग्रांट्स इन एड के स्कीम पे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी वजह से उर्दू काउंसिल बंद हो जाएगी, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं तमाम उर्दू वालों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक ये दुनिया कायम है उर्दू की सरगर्मियाँ चलती रहेंगी। NCPWL कभी नहीं बंद होगा। NCPWL हर दिन उसमें तरक्की करती रहेगी, आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और जो उर्दू वालों की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं NCPWL से वो ज़रूर हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।